ACP صاحب تو اس وقت تھانے میں ہوں گے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ یہ بہرام کی دوسری بیوی تھی جس کو اس نے بہرام کے فلیٹ میں دیکھا تھا۔ عفان اس کو پہچان گیا تھا جب بھی وہ حرم سے پوچھنے لگا فلیٹ کے اندر کوئی موجود ہے؟ بہرام نے فون پر کہا ہے نیچے کھڑی مرسڈیز میں بیٹھ کر میں ان کے پاس آ جاؤں۔ معلوم نہیں اسے یہ سب سامنے کھڑے لڑکے سے بولنا چاہیے تھا، نہیں مگر وہ ڈری ہوئی تھی، اسے رونا بھی آ رہا تھا، شاید اسے جلدی نیچے جانا چاہیے تھا۔ بہرام کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ACP صاحب نے آپ کو خود بولا آپ ان کے پاس آ جائیے۔ میرے خیال سے تو اگر آپ کے فلیٹ میں کوئی موجود ہوتا تو ACP صاحب خود آپ کے پاس پہنچتے یا کسی دوسرے کو بھیج دیتے کہ آپ کو واقعی ACP صاحب نے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ عفان کے سوال کرنے پر حرم خود کنفیوز ہوگی۔ فون پر وہ آواز بہرام کی تھی یا شاید نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ حرم بڑی کنفیوز ہوگی، اسے سامنے کھڑا یہ لڑکا بھی مشکوک لگ رہا تھا۔ یہ تیسرا فلور تھا جہاں وہ دونوں اس وقت کھڑے تھے۔ آپ اس سے پریشان مت ہو، میں ابھی کال کر کے ACP صاحب سے کنفرم کر لیتا ہوں، ساری بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ عفان نے بولتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اب وہ بہرام کو کال میں لا رہا تھا۔ عفان میں تم سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔ عفان کو لگا بہرام اس وقت مصروف تھا۔ اس کے کال کاٹنے سے پہلے عفان بول پڑا آپ کی مسز بول رہی آپ کے فلیٹ میں کوئی موجود ہے اور آپ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی گاڑی بھیجی ہے۔ عفان کی بات سن کر بہرام کے قدم کمشنر صاحب کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی رک گئے۔ وہ بری طرح چونکا۔ عفان تم اس وقت کہاں ہو؟ اگر حرم اس وقت تمہارے پاس موجود ہے تو میری بات کرواؤ اسے۔ اب بہرام کمشنر کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ موبائل کان سے لگائے وہ بھاگتا ہوا باہر اپنی گاڑی کے جانب بڑھا۔ ہیلو، تبھی سے گھبرائی ہوئی حرم کی آواز اپنے موبائل میں سنائی دی۔ میں نے تم سے کیا بکواس کی تھی کہ تم فلیٹ کی چار دیوار سے باہر نہیں نکلو گی؟ حرم فوراً فلیٹ میں پہنچو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ بہرام آس پاس کی پرواہ کے بغیر غصے میں حرم پر چیختا ہوا بولا اور گاڑی میں بیٹھا اسے ڈر تھا کہ آج نہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ بہرام آپ ہی نے تو مجھے گھر کے نمبر پر فون کر کے بولا۔ حرم کو بہرام کی آواز سن کر اطمینان ہوا۔ جب وہ بہرام سے بولنے لگے تبھی سامنے لفٹ کا دروازہ کھلا اور دو آدمی حرم اور عفان کی طرف بڑھنے لگے۔ شٹ اپ! حرم فوراً فلیٹ کے اندر جا کر دروازہ اچھی طرح سے لاک کرو اور موبائل عفان کو دو۔ بہرام ایک بار پھر زور سے بولا، وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ چلیے میڈم، ہمارے ساتھ آپ کو ACP صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ اجنبی آواز بہرام اپنے موبائل پر واضح سن سکتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا موبائل اس وقت عفان کے پاس ہے یا حرم کے پاس۔ بہرام دوبارہ تیز آواز میں بولا عفان پلیز حرم کو اس کے ساتھ کہیں مت جانے دینا، میں پہنچ رہا ہوں وہاں۔ بہرام نے کال ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی۔ وہ گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا بولا یہ تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میں ایک رپورٹر ہوں، میرا تعلق میڈیا سے ہے، تم دونوں کو ایکسپوز کرنے میں منٹ بھر بھی نہیں لگاؤں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ عفان نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر سے اپنا کارڈ نکال کر ان دونوں کو دکھاتا ہوا بولا۔ حرم اس صورتحال پر پریشان ہو کر عفان کے پیچھے چھپ گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک آدمی نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور عفان پر فائر کیا۔ بہرام کو اپنے موبائل پر فائرنگ کی آواز اور حرم کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بہرام نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے چیخ کر حرم کا نام پکارا۔ موبائل پر رابطہ خود بہت ختم ہو چکا تھا۔ بہرام نے گاڑی کو وہیں بریک لگائے۔ پیچھے گاڑی کو ٹکر لگنے سے کوئی آدمی اس پر چیخ رہا تھا، مگر بہرام کا دماغ ایک دم چکرا سا گیا۔ وہ آس پاس ماحول سے بے نیاز کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اب کی بار اس کی گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نہیں بلکہ یعقوب نیازی کے گھر کی طرف تھا۔ عفان گولی لگنے سے جیسے نیچے گرا، حرم خوف کے مارے زور سے چیخی۔ عفان کے ہاتھ سے موبائل بھی نیچے گر چکا تھا۔ چلو لڑکے ہمارے ساتھ۔ وہ دونوں آدمی حرم کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ شاید اس کے لیے آج بہت برا دن تھا، وہ سوچتی ہوئی خوفزدہ سے عفان کے گرے ہوئے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی۔ ہر فلور پر کیمرہ لگے ہونے کے باوجود وہ دونوں بے خوفی سے حرم کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ کسی کی بیوی ہمارے قبضے میں ہے، پلان کامیاب ہوا، ان میں سے ایک آدمی فون پر بولا۔ دوسرا آدمی اس کے پیچھے تھا جس نے حرم کی کمر پر پستول کی نال رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لفٹ کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور تھی کہ اس کی بیوی کو میرے فارم ہاؤس پر لے آؤ۔ دوسری طرف سے بول کر کال رکھ دی گئی۔ عفان کو گولی لگ چکی تھی، بہرام اس کے پاس نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ اب بہرام سے دوبارہ مل بھی سکتی تھی یا نہیں۔ ایک لڑکے کو مار کر وہ دونوں اس کو کہاں لے جا رہے تھے، اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے حرم گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔
ساری عمر وہ ایسی خبریں اخبار میں پڑھتی آئی تھی یا نیوز چینل میں دیکھتی آئی تھی کہ دین دہاڑے لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، جس کے 4 دن بعد زیادتی کر کے اس کی لاش دریا میں بہا دی گئی یا کچرے میں پھینک دی گئی۔ کیا اس کی بھی ان لڑکیوں جیسی قسمت تھی؟ نہ جانے کیا کیا سوچو اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ پھر حرم کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ خوف صدمے کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ گاڑی شہر سے دور یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں تھی۔ اور یہاں پیسے کیسے اندر چلے آ رہے ہیں؟ یعقوب نیازی کی بیوی، جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے بنے لان میں بیٹھی ہوئی تھی، بہرام کو گارڈ سے لڑنے کے بعد اندر آتا دیکھا بولی، میرے شوہر کو بلواؤ ابھی اور اسی وقت۔ بہرام کا دماغ اتنا گما ہوا تھا، سامنے لیڈی کھڑی ہے وہ بھول گیا۔ وہ غصے سے چیختا ہوا بولا، سر گھر پر موجود نہیں، وہ صبح کے اپنے فارم ہاؤس پر موجود ہیں۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یعقوب نیازی کی بیوی کے بجائے وہاں کھڑا ملازم بہرام کو یونیفارم میں دیکھا احترام اور سیدھے منہ بات کرتا بولا۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ اور دوسرا ملازم بھی وہی لان میں آ گئے۔ بہرام نے ملازم کی بات سن کر گن ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور کسی کی پرواہ کے بغیر یعقوب نیازی کی بیٹی کی کن پٹی پر رکھتی ممی، وہ 15 سال کی لڑکی ڈر کر بولی، جبکہ یعقوب نیازی کی بیوی خوف سے اپنی بیٹی کے بعد بہرام کو دیکھنے لگی۔ اگر کسی نے بھی کوئی ہوشیاری دکھائی تو میں بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کے دماغ میں گولی اتار دوں گا۔ بہرام نے سارے ملازموں کو دیکھا، انہیں وارن کیا، پھر وہ یعقوب نیازی کی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا، تمہارے شوہر کے وفادار ملازم میری بیوی کو تمہارے شوہر کے کہنے پر اٹھا کر اس کے فارم ہاؤس پر لے گئے ہیں۔ اپنے شوہر کو میرا میسج دے دینا، اگر اس نے میری بیوی کو اپنے گندے ہاتھوں سے چھوا بھی تو میں اس کی بیٹی کا وہ حشر کروں گا کہ وہ چیخ کر اپنے مرنے کی دعا کرے گی۔ اپنے شوہر کو فون کر کے بولو وہ میری بیوی کو باعزت طریقے سے میرے گھر چھوڑ جائے، نہیں تو تم دونوں کو تمہاری بیٹی واپس اس گھر میں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ بہرام اس کی بیوی کو غصے میں بولتا ہوا روتے ہوئے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی، جس کی وجہ سے یعقوب نیازی کے ملازم بہرام کا کچھ بھی نہیں کر پائے۔ یعقوب نیازی کے گھر پہنچنے سے پہلے بہرام اپنے اسسٹنٹ مہران کو اپنے اپارٹمنٹ میں روانہ کر چکا تھا، جہاں اسے زخمی حال میں عفان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ فلور پر لگے کیمرے میں ہوئی ساری کارروائی موجود تھی، جسے بہرام کے آرڈر پر مہران اپنے پاس سیو کر چکا تھا۔ یعقوب نیازی کا ایک نہیں بلکہ 3-4 فارم ہاؤس اس شہر میں موجود تھے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یعقوب نیازی کے آدمی حرم کو کون سے فارم ہاؤس لے کر گئے ہیں۔ اس وقت بہرام کو حرم کی فکر تھی، اس کو جو صحیح لگا اس نے وہی کیا۔ وہ یعقوب نیازی کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا، جس کے آدھے گھنٹے بعد ڈپٹی صاحب کی کال اس کے موبائل پر آنے لگی۔ تم فوری طور پر یعقوب نیازی کی بیٹی کو یعقوب نیازی کے گھر چھوڑ کر میرے پاس آؤ، دس از مائی آرڈر۔ کال ریسیو کرنے کے ساتھ ہی اسے ڈپٹی کمشنر کی آواز سنائی دی، سوری سر، میں آپ کے آرڈر تب تک فالو نہیں کر سکتا جب تک میری بیوی صحیح سلامت میرے پاس نہیں آ جاتی۔ بہرام ڈپٹی صاحب کی آرڈر کو رد کرتے ہوئے احتراماً بولا، ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا، یقیناً یہ خبر اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ تم یعقوب نیازی کے ساتھ پرسنل نہیں ہو سکتے، اسی پی بہرام عباسی۔ ڈپٹی صاحب کی بات سن کر بہرام کو آگ لگ گئی، سر پرسنل میں نہیں، پرسنل پر وہ اتر آئے ہیں۔ میں نے تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ اس کے بھائی پر ہاتھ ڈالا تھا، جس کے بدلے اس نے میری وائف کو اٹھوا لیا۔ اگر میری فیملی میری جاب کی وجہ سے متاثر ہوئی تو میں یعقوب نیازی کی فیملی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ بہرام نے بات کرتے ہوئے احترام کا دامن نہیں چھوڑا، مگر غصہ اور ضرب سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ پورے کا پورا نظام ہی ایسا تھا، جب بھی کوئی ایسے بڑے مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، پیچھے نہیں تو پیچھے ان کی فیملی کو سفر نہیں کرنا پڑتا۔ بہرام نے کال کاٹ کر اپنا موبائل بند کر دیا۔ یعقوب نیازی کمرے میں ٹہلتا ہوا بے تابی سے اپنے آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس نے سوچا تھا وہی اس کے آدمیوں نے کیا، یعنی وہ ACP کی بیوی کو اٹھا کر اس کے پاس آ رہے تھے۔ اس کا پلان یہی تھا کہ ACP بہرام عباسی کو بلیک میل کر کے اسے اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرے، مگر اس کا پلان تب الٹا پڑا جب یعقوب نیازی کی بیوی کی کال اس کے پاس آئی۔ بہرام کی جرأت پر اس کا خون کھل اٹھا تھا۔ وہ ACP اس کی معصوم 15 سال کی بیٹی کو سرعام اس گھر سے لے جا چکا تھا، جس کا اس سارے واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے یعقوب نیازی کو فون پر کافی لعنت طعنت کی تھی، اسے بہرام کی دی گئی دھمکی بھی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار وہی ہے، یعنی یعقوب نیازی ہوگا۔ یعقوب نیازی بہرام کے چالاکی پر بری طرح سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔
اب اسے اپنے بھائی بوبی سے زیادہ اپنی معصوم بیٹی کی پرواہ تھی۔ یعقوب نیازی ٹینشن سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، تب اس کے دونوں آدمی اے سی پی کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ایک آدمی نے حرم کو بے ہوش وجود کو صوفے پر ڈالا تو یعقوب نیازی ماتھے پر بل ڈالتا ہوا اپنے آدمی سے پوچھنے لگا، ساری خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے؟ اس کا آدمی یعقوب نیازی کو بتانے لگا۔ اس سے پہلے یعقوب نیازی اپنے آدمی کو دوبارہ حرم کو واپس چھوڑ آنے کا حکم دیتا، اس سے پہلے حرم نے اپنی آنکھیں کھولی اور ٹیبل پر رکھے ہوئے چاند اوزاروں میں سے چھری اٹھا لی۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ چھری واپس رکھ دو، تمہیں یہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یعقوب نیازی حرم کی پھوٹی دے کر بوکھلا گیا، اس کے قریب آتا ہوا کہنے لگا، دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا۔ حرم چھری کا روح یعقوب نیازی کی طرف کرتے ہوئے تیزی سے صوفے سے اٹھ کر اس کے پیچھے دیوار سے چپک گئی۔ یعقوب نیازی کے دونوں آدمی بھی یعقوب نیازی کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگے۔ حرم کو ان تینوں سے خوف آنے لگا۔ وہ اکیلی اور تین آدمی، دیکھو لڑکی، تمہیں ابھی فوراً تمہارے شوہر کے پاس پہنچا دیا جائے گا، میرا یقین کرو۔ یہ چھری پھینک دو، اگر اے سی پی کی بیوی کو کچھ ہو جاتا تو اے سی پی کے پاس اس کی بیٹی موجود تھی اور یعقوب نیازی اپنی بیٹی کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ ڈپٹی کے کال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ حرم کو اس آدمی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اگر یہ آدمی اس کو بہرام کے پاس پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوئے تھا تو اس کو یہاں پر لایا ہی کیوں گیا تھا؟ اس سے پہلے وہ تینوں آدمی اس پر حاوی ہو جاتے۔ حرم نے چھری کا رخ اپنے پیٹ کی طرف کیا۔ جلدی پکڑو اسے، چھری چھین لو اسے۔ یعقوب نیازی اپنے دونوں آدمیوں سے بولا جنہوں نے حرم کو قابو کرنا چاہا۔ نہیں۔ حرم کے ہاتھ سے چھری لینے کے چکر میں حرم چھری سے اپنے کلائی کو زخمی کر چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہسپتال لے کر چلو اس لڑکی کو، وہ اے سی پی میری بیٹی کے ساتھ کہیں کچھ نہ کر دے۔ یعقوب نیازی اپنے دونوں آدمیوں پر بری طرح چیرا تھا۔ حرم جو کہ پہلے خوف زدہ تھی، اپنی کلائی سے تیزی سے خون نکلتے دیکھا وہ خوف کے مارے فرش پر گرتی ہوئی اپنے حواس کھونے لگی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر حرم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ بہرام کے آرڈر پر مہران پولیس کو لے کر باری باری یعقوب نیازی کے تینوں فارم ہاؤس پر پہنچ کر تلاشی لے چکا تھا مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ بہرام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں سے حرم کو ڈھونڈ نکالے۔ یوں بہرنا فضول لگ رہا تھا۔ یعقوب نیازی کی بیٹی جو اس وقت اس کے سامنے روتے ہوئے خاموش ہو چکی تھی، لیکن اب اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بہرام کو اس لڑکی کو دیکھا حرم کی فکر ہونے لگی تھی، وہ بھی تو اسی لڑکی کی طرح خوفزدہ اور پریشان ہوگی۔ بہرام کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ریوالور میں گولیاں چیک کرنے لگا۔ اب وہ یعقوب نیازی کے گھر دوبارہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رونا بند کرو، خاموش ہو جاؤ۔ بہرام اس لڑکی پر غصے میں بری طرح سے داڑا تو وہ لڑکی سہم کر چپ ہوگی۔ تمہارا باپ ایک نمبر کا ذلیل کمینہ اور گھٹیا انسان ہے۔ جس کردار کا تمہارا باپ مالک ہے، یہ گلے میں اس بے غیرت کے سامنے مہذب معلوم ہوتی ہیں۔ اگر میں تمہارے باپ کے کارنامے اور رنگین مزاج کے قصے تمہیں سنانے بیٹھ جاؤں تو تمہیں اپنی پیدائش پر شرم آئے گی۔ عورتوں کے ساتھ کھیل کر ان کی دلالی کرنے والا غلیظ آدمی ہے تمہارا باپ، جس سے شاید اپنی بیٹی کی عزت اور جان کی پرواہ نہیں۔ میری بیوی کو تمہارے باپ نے اٹھا لیا، اگر اس نے میری بیوی کو ذرا سے بھی نقصان پہنچانا چاہا تو میں تمہارے باپ کی جان لے لوں گا اور اسی طرح رونا تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا۔ بہرام سہمی ہوئی اس لڑکی سے بولا۔ وہ کمرے سے جانے لگا، تبھی فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھلنے پر یعقوب نیازی اس کے گارڈ کو اپنے فلیٹ کے دروازے پر دیکھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ وہ یعقوب نیازی پر بھوکے شیر کی طرح جبڑ پڑا۔ بتا مجھے، کہاں ہے میری بیوی؟ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ بول۔ بہرام اپنے شکنجے میں یعقوب نیازی کی گردن کو پکڑے شدید غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ یعقوب نیازی خود اور اس کا گارڈ چاہ کا بھی بچاؤ میں ناکام تھے۔ کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ، میرا یقین کرو۔ اسے جیسا لے کر گیا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہے، پاک اور آنسوئی مگوس کے۔ اس نے ڈر کے مارے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ بہرام کی مضبوط گرفت میں موجود یعقوب نیازی کافی مشکل سے اسے بتا پایا۔ اس کی بات سن کر بہرام اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرتا ہوا شاکڈ ہو گیا۔ جان لینے کی کوشش کی؟ کہاں ہے اس وقت حرم؟ بہرام غصے اور صدمے کی کیفیت میں ایک بار پھر یعقوب نیازی کا گریبان پکڑ کر اسے پوچھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی کلائی کی نس کاٹ لی۔ خون زیادہ بہہ گیا ہے تو وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ میرا یقین کرو، میں اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تمہاری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یعقوب نیازی جو کافی چورسی رکھنے کے باوجود صرف اس لیے بہرام کے سامنے بیگی بلی بنا ہوا تھا کیونکہ اس کی بیٹی اس بہرام اے سی پی کے پاس ہی۔ اس نے بہرام کو ہسپتال کا ایڈریس بھی دیا جہاں حرم موجود ہے۔ پاپا، اتنے شور کی آواز سن کر یعقوب نیازی کی بیٹی کمرے سے باہر آئی اور یعقوب نیازی کے گلے لگ کر رونے لگی۔
جبکہ بہرام ہسپتال کے دیے گئے ایڈریس پر کال کر کے ڈاکٹر سے حرم کے بارے میں کنفرم کرنے لگا۔ ڈاکٹر کے مطابق حرم کے ہاتھ کی نس کافی گہری کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت بے ہوش مگر ہتھے سے باہر تھی۔ میں تمہاری طرح کا نیچ ذات کا مرد نہیں جو دوسروں کی عزت پر غلیظ اور میلی نظر رکھتے ہیں۔ پوچھ لو اپنی بیٹی سے، کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی میں نے۔ اس کے ساتھ اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے، لیکن تم نے میری عزت پر گندی نگاہ ڈالی، اس کے لیے غلیظ سوچ اپنے ذہن میں رکھی، اسے اپنے آدمیوں سے اٹھوایا۔ تمہاری وجہ سے وہ اس وقت تکلیف برداشت کرے، ان سب باتوں کے لیے تم سزا کے مستحق ہو، اور وہ سزا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ بہرام نے ریوالور نکال کر یعقوب نیازی پر فائر کیا۔ پاپا یعقوب نیازی گولی لگنے سے فرش پر گر اس کے جسم سے خون فوارے کی صورت میں نکلنے لگا، جسے دیکھا یعقوب نیازی کی بڑی خوف کے مارے چیختے ہوئے رونے لگی، جبکہ یعقوب نیازی کا گارڈ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہرام کو اس سارے قصے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کو وہی چھوڑ کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ حرم میری جان۔ ہسپتال کے کمرے میں جیسے حرم کو ہوش آیا، اسے دیکھ کر بہرام بے سہارا کرسی سے اٹھا، حرم کی طرف بڑھا۔ حرم کے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے ہی حرم کے چہرے پر جھکتا ہوا حرم کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ وہ دیکھ سکتے ہو بہرام، مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے آج لگ رہا تھا جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اب ہم دونوں کبھی نہیں مل پائیں گے۔ حرم ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی بے یقینی کی کیفیت میں اپنے سامنے بیٹھے بہرام کو دیکھا، بولی، جو اس کے لیے حد درجہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اپنے لیے فکر مند ہونا وہ اس کے چہرے سے محسوس کر سکتی تھی۔ حرم کی بات سن کر بہرام نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ایسی سوچ کیوں لائی تم اپنے ذہن میں؟ ابھی جو تم کو پایا ہے ایسے ہی کھو دیتا، اپنی جان کی بازی لگا دینا مگر تم کو ڈھونڈ لیتا۔ بہرام اس کا زرد ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا، آج کہیں نہ کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی پر پرابلم میں آئی تھی، اور وہ جس تکلیف سے گزری تھی یہ سوچ کر بہرام کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے دور جانے کی سوچ بہرام کو حرم کے قریب لے آئی تھی۔ آپ مجھ پر غصہ تو نہیں ہوں گے، یا پھر مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میری بیوقوفی کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو گیا، آپ نے بھی مجھے سمجھایا بھی تھا۔ حرم کو یاد آنے لگا، ایک بار نہیں بہرام نے اسے کئی بار فلیٹ سے نکلنے کے لیے منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود سے بیوقوفی سرزد ہوئی، جس کا نتیجہ اسے کس انداز میں برداشت کرنا پڑا۔ چاہوں بھی تو تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، نہ ہی تم پر غصہ کر سکتا ہوں۔ صرف اور صرف اوپر والے پر شکر گزار ہوں کیونکہ تم اس وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ بہرام پر اپنا ہاتھ حرم کے گال پر رکھتا ہوا پوری ایمانداری سے سچائی بیان کرتا حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج اسے یہ چہرہ ایک بار دوبارہ سے اپنے دل کے قریب محسوس ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دل میں کیا محسوس کر رہا تھا شاید چاہ کر بھی وہ اسے شیئر نہیں کر پاتا۔ بہرام میں یہاں کیسے ہی، اور وہ افعان، اس کو تو ان لوگوں نے گولی مار دی تھی۔ حرم اپنے دماغ پر زور ڈالتی ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی، خون بہتا دیکھا اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی، بے ہوش ہونے کی وجہ سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے جہاں تک پہنچی؟ اس وقت وہ چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ تب بہرام نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پریشان ماں تو افعان کو گولی ضرور لگی تھی، لیکن بروقت ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تم اب مزید کچھ نہیں سوچو، میں اور تم ایک دوسرے کے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایسے یہاں پہنچی یا بہرام نے اس کے پیچھے کیا کچھ کیا، یا تھوڑی دیر پہلے وہ کیا کر کے آ رہا تھا، یہ ساری باتیں وہ حرم کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ کا مطلب ہم دونوں کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ حرم اپنے چہرے کے بے حد قریب بہرام کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، جو اس وقت اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، کیا تم اس بات کا یقین چاہتی ہو؟ بہرام اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ اس کے گلابی ہونٹ جو خشک ہو رہے تھے، وہ بہرام سے یقین بھی چاہتی تھی اور بہرام کا یقین بھی چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ بہرام اس کو اس وقت کیسے یقین دلانے والا تھا۔ اس کے باوجود اس نے بہرام کی بات پر اقرار میں سر ہلایا۔ حرم کے اقرار پر بہرام نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ حرم نے اطمینان سے اپنی آنکھیں باندھ کر لی، وہ بہرام کے ہونٹوں کا لمس، اس کے سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بہرام نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے بالوں تک لے جاتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر حرم کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ حرم کی تھوڑی پر ہونٹ رکھتا ہوا اس کے گردن پر جھکا۔ تب حرم نے ہسپتال کا احساس کرتے اس سے آہستگی سے پیچھے کیا۔ بہرام پبلک پلیس کا سوچ کر شرافت کا مظاہرہ کرتا پیچھے ہوا تھا، لیکن یوں حرم کے نظر جھکانے پر وہ اس کے گلابی پڑتی رنگت غور سے دیکھنے لگا، جو اس کے یوں دیکھنے سے سرخ ہو چکی تھی۔
بہرام اس کے یوں رنگ بدلتی کیفیت سے لطف اندوز ہوتا ہوا مسکرا دیا۔ پھر اس کے نظر حرم کے ہاتھ کی کلائی پر پڑی جس سے وہ اب تک نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ تھمی۔ تم نے اس دن کہا تھا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو پھر یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تمہاری یہ حماقت تمہیں خطرے میں بھی ڈال سکتی تھی؟ بہرام اس کی کلائی دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، لو جی پیار محبت ختم، آگے ACP صاحب اپنے پرانے والے سٹائل میں واپس۔ حرم نے دل ہی دل میں سوچا تو وہ تو اور کیا کرتی، ڈر لگ رہا تھا مجھے ان آدمیوں سے، بے شک مجھے اپنی جان پیاری ہے، مگر میری جان میری عزت سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔ حرم نے عام سے انداز میں بہرام کو ایک بات بولی جو بہرام کے دل کو چھو گئی۔ وہ خاموشی سے حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی بولی ہوئی بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ آج اسے اپنی پہلی اور دوسری بیوی میں واضح فرق محسوس ہوا تھا۔ بے شک ان دونوں کے چہرے ایک جیسے تھے، مگر دونوں کے کرداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اینجل نے نہ تو اس کی عزت کا پردہ رکھا تھا، نہ ہی اپنی عزت کا۔ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مرد کو خوش کرتی آئی تھی، جبکہ آج حرم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر اس کی عزت ہے۔ یہی بات آج اس نے اپنے عمل سے ثابت کی تھی۔ وہ آج بہرام کی نظر میں کتنی بلند و معتبر ہو چکی تھی، اس بات کا اندازہ حرم بھی نہیں لگا پائی۔ نہ ہی بہرام نے اس کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بتائیے نا، کب جائیں گے گھر واپس؟ حرم نے اس کو اپنی طرف مستقل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو بہرام نے اسے تکیے کے سہارے بیٹھنے میں مدد دی۔ ابھی گھر جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ جہاں سے جاؤ گی، پھر وہاں پہنچ کر اپنے چچا کے گھر جانے کی ضد کرو گی؟ بہتر یہی ہے چپ کر کے یہی رہو۔ بہرام اس کو بولتا ہوا کمرے سے باہر ڈاکٹر سے بات کرنے نکل گیا۔ تم ایک ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھ کر اتنے قابل افسر ہونے کے باوجود آخر کیسے اتنی سنگین غلطی کر سکتے ہو بہرام؟ کیا یعقوب نیازی پر فائر کرتے وقت تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارا کیا کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے؟ وہی وہ کمشنر صاحب کے آفس میں موجود ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کمشنر صاحب کی باتیں سن کر اس نے اپنا سر نہیں جھکایا تھا۔ سر، کل میرا سب کچھ داؤ پر ہی لگا ہوا تھا، میری وائف، میری فیملی، آپ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچئے۔ بہرام نے اپنے سینئر آفیسر کے سامنے بولتے ہوئے تمیز کا دعویٰ نہیں چھوڑا تھا، مگر اسے تعجب تھا اس سارے معاملے میں وہ صرف اسی کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے تھے۔ میرے سامنے یوں جذباتی باتیں کر کے مزید بیوقوفی مت ظاہر کرو مجھ پر۔ جو تمہاری سیٹ ہے اس پر جمے رہنے کے لیے آدمی کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، نہ کہ ایموشنلی۔ تم نے ڈپٹی کمشنر کے کہنے پر بھی ان کے آرڈر کو فالو نہیں کیا۔ اب انہیں بھی تم سے کافی شکوے لاحق ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ لائق آفیسر تھا، ہر کسی کا دل عزیز۔ اس لیے کمشنر صاحب نے بہرام کو اس کی دوسری غلطی کے بارے میں بھی بتایا جس پر وہ ضبط نہیں کر سکا۔ سر، میں ڈپٹی صاحب کے آرڈر کو مانتے ہوئے کیسے یعقوب نیازی کی بیٹی کو چھوڑ دیتا، جبکہ میری اپنی وائف اس یعقوب نیازی کے۔ بہرام کی بات مکمل ہونے سے پہلے کمشنر صاحب نے انگلی دکھائی تو بہرام خاموش ہو گیا۔ چلو میں مان لیتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا، مگر تم نے اس کا پورا بدلہ لیتے ہوئے یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس پر بغیر سرچ وارنٹ کے پولیس کو بھیجا، اس کی بیٹی کو گاڑی سے زبردستی اٹھا لائے، پھر اس کے بعد یعقوب نیازی پر گولی چلائی۔ یعنی کہ رولز کو فالو کرنا تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اب تک کے تمام اتنے شاندار کیریئر کو دیکھ کر میرا دل نہیں کر رہا، مگر میں مجبور ہوں تمہیں ایک ماہ کے لیے سسپینڈ کرنے پر۔ کمشنر صاحب نے بولتے ہوئے سامنے پرچے پر سائن کیا تو بہرام ایک دم بول اٹھا، سر پلیز یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کا جملہ کمشنر صاحب کی تیز آواز کے آگے مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی پہ بہرام عباسی دفعہ 358 لگنے پر رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے آپ کو ایک ماہ کے لیے نوکری سے معطل کیا جاتا ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ اب کی بار کمشنر صاحب کا لہجہ بغیر لچک کے لیے ہوئے تھا۔ بہرام ضبط کرتا ہوا بولا، یس سر۔ کمشنر صاحب کا سلوٹ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا ہوا پرچہ اٹھا کر ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو غصہ اس قدر شدید تھا کہ ضبط نہ کرتے ہوئے اس نے زوردار مکہ سامنے دیوار پر دے مارا، جس پر اسٹاف کے آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ کل کے واقعے کی پوری تفصیلات اس کے ڈپارٹمنٹ میں پھیل چکی کہ کیسے اس کی بیوی کو یعقوب نے اٹھوایا، جس کے بدلے میں اس نے یعقوب نیازی کی بیٹی کو 3 گھنٹے اپنے پاس رکھا۔ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے غصے میں یعقوب نیازی پر فائر کیا۔ یعقوب نیازی کی جان تو بچ گئی تھی، مگر حالت ابھی بھی نازک تھی۔ 2 دن بعد یعقوب نیازی کے چھوٹے بھائی ارسل نیازی عرف بوبی کو پھانسی ہو جاتی اور یعقوب نیازی کی حالات اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا۔ ایک طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا، وہیں اسے اپنے معطل ہونے کا بے شدید افسوس تھا۔ اپنی جاب کے آغاز سے یہ پہلی پنش تھی
پنشمنٹ تھی جو اس کو دی گئی تھی وہ بھی اس آدمی پر فائر کرنے کے لیے جو پہلے ہی سے پولیس کے ریکارڈ میں اور فائل میں موجود تھا، جس پر چند ماہ بعد پولیس کو ایکشن لینا تھا۔ اگر یہی گولی وہ کسی چھوٹے آدمی پر چلا تو اس کیس کو اس کے بڑے افسران بہت آرام سے دبا لیتے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت اس کا موڈ کافی خراب تھا، مگر کمشنر صاحب کی مجبوری تھی، انہیں بھی اپنے اوپر جواب دینا تھا۔ بہرام ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، تب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو اس کے دیکھنے سے پہلے اپنا چہرہ آنچل سے چھپا کر گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، لیکن وہ آنکھوں سے اسے پہچان چکا تھا۔ حرم بے ساختہ بہرام کے منہ سے نکلا۔ حرم یہاں کیا کر رہی تھی؟ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کل تک اسے اتنی کمزوری تھی کہ وہ 4 قدم بھی مشکل سے چل پا رہی تھی، اور اس وقت وہ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں۔ بہرام سوچتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، مگر اچانک اس کے دماغ میں دوسرا خیال آیا، انہوں اینجل شٹ! وہ زور سے چیختا ہوا اس کے پیچھے جانے کے بجائے بھاگتا ہوا ہسپتال کے اندر حرم کے پاس جانے لگا۔ کل سے اس کا ذہن کس قدر پریشان اور تھکا ہوا تھا، اینجل کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کے باہر اس نے کمر سپاہی کی ڈیوٹی لگائی تھی، جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ بہرام تیزی سے کمرے کے اندر آیا، خالی کمرے میں نرس کو دیکھا اس کا دماغ پوری طرح سے چکرا گیا۔ کہاں ہے میری وائف؟ وہ نرس کے پاس آ کر اتنی زور سے چیخا کہ نرس پوری طرح سے سہم گئی۔ بہرام تابو سے اپنے پشت سے حرم کی آواز آئی۔ بہرام نے دیکھا وہ واش روم کے دروازے پر موجود تھی، جسے دیکھا بہرام نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ تیزی سے حرم کی جانب بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حرم جو واش روم جاتے ہوئے بری طرح ہانپ رہی تھی، بہرام کے اس انداز پر بری طرح سے بوکھلا گئی۔ نرس یہی موجود آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بہرام پیچھے ہٹیے۔ حرم نے خود بھی شرمندہ ہو کر آہستہ آواز میں بہرام کو ہوش دلایا۔ دیکھنے دو، مجھے اطمینان کرنے دو کہ تم بالکل صحیح ہو۔ بہرام اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا حرم کا چہرہ تھام کر اسے دیکھتا ہوا مزید تسلی کرنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بہرام، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حرم کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ حیرت زدہ ہو کر بہرام سے پوچھنے لگی، آئی تھنک تم کل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہسپتال کے بجائے اپنے گھر چلنا چاہیے، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ وہ اس کے لیے مزید کوئی حتٰ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر ابھی ٹاؤن پر آئے تھے، چیک کر کے گئے ہیں، کل تک ہی ڈسچارج کریں گے۔ بہرام حرم کو تھام کا آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے جانے لگا تو حرم اس کو بتانے لگی، میں کر لیتا ہوں ڈاکٹر سے بات، تم اپنے مان میں رکھو، ہمیں تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکلنا ہے۔ بہرام اسے بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا تو نرس انتظار میں کھڑی تھی۔ حرم کے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ اس کی کلائی کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ کہاں پر موجود تھے تم؟ میں نے تمہیں روم سے باہر ڈیوٹی کے لیے کھڑا کیا تھا یا بھی آوارہ گردی کرنے کے لیے؟ بہرام حرم کی کلائی پر چھری کا نشان دیکھتا وہ غصے میں اپنے موبائل پر کمر کو جھٹکنے لگا۔ نرس نے سر اٹھا کر اس غصے کے تیز انسپکٹر کو ایک بار پھر دیکھا، جو شاید صرف اپنی بیوی سے ہی سکون سے بات کرتا تھا۔ اتنے میں وارڈ بوائے روم میں کھانے کی ٹرے لے کر آیا، جسے بہرام نے ویسے ہی واپس کروا دیا، کیونکہ یہاں اینجل کا موجود ہونا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی، وہ ہر چیز کو شک کے دائرے میں دیکھ رہا تھا اور حرم کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ حرم کا ہسپتال کے بجائے اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں رہنا ہی ٹھیک تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی بہرام، آپ نے کھانا بھی نہیں کھانے دیا مجھے۔ نرس کے وہاں سے جانے کے بعد حرم بہرام سے بولے، کھانا باہر سے پیک کروا لیں گے، یہاں معلوم نہیں کھانے کا کیسا ٹیسٹ ہو، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، تم جب تک ریسٹ کرو۔ بہرام حرم کو بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر موجود قمر بہرام سے معذرت کرنے لگا، جسے وہ غصے میں گھورتا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد غصے میں اس نے ہاتھ میں موجود بیگ ٹیبل پر پھینکا اور چادر اتار کر دور اچھالی۔ اسے گھر آتے دیکھا جو اس کے نزدیک آئے، چلے جاؤ۔ جو اس وقت جہاں سے وہ بیزار ہو کر اپنے پلے ہوئے کتے سے بولی۔ آج اسے کتنا زبردست چانس ملا تھا، جو بہرام کے جلدی ہسپتال آنے پر وہ گنوا چکی تھی۔ اپنی کلائی پر موجود نقلی زخم کو دیکھا اینجل سوچنے لگی، ہسپتال کے روم سے باہر کھڑے پہرے دار کو بھی وہ ڈرائیور کے ساتھ باتوں میں لگوا چکی، صرف اسے حرم کے کمرے میں جا کر حرم کو بے ہوش کر کے اپنے آدمی کی مدد سے اسے کمرے سے باہر نکلوانا تھا۔ وہ آدمی جو پہلے سے ہی اس کی مدد کے لیے ہسپتال کے یونیفارم میں موجود وہیں پر کام کرنے والے لگ رہے تھے۔ حرم کو ہسپتال کی حدود سے نکالنے کے بعد وہ لباس تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ جاتی، مگر اس سے پہلے ہسپتال کے مین گیٹ پر کھڑے اینجل کے آدمی نے کال کر کے اسے بتایا کہ بہرام کی گاڑی ہسپتال کے اندر داخل ہو چکی ہے، اسی لیے اینجل کو منہ چھپا کر ہسپتال سے جلد از جلد باہر نکلنا پڑا۔
وہ اپنی طرف سے بہرام کو ذرا سا بھی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بات کی کھال نکالنے والا مرد تھا۔ آج تمہاری بیوی باز گئی، مگر اگلی دفعہ میں کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ وہ لوشن کی مدد سے نقلی زخم کو صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے حرم کو اپنی جگہ بہرام کے ساتھ برداشت کرنا۔ پورا ہفتہ گزر چکا تھا، حرم کو ہسپتال سے بہرام کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آئے ہوئے۔ اس ایک ہفتے میں اس نے بہرام کو صرف اپنی کیئر کرتے ایک الگ ہی روپ میں دیکھا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن بھی نہیں جا رہا تھا، مسلسل ہفتے بعد سے گھر پر موجود تھا۔ پورے ہفتے بعد آج وہ اپنے آپ کو گزرے دنوں کے مقابلے میں بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ اٹھ کر چلتی پھرتی۔ بہرام کے منع کرنے پر ہی حرم نے اسے موقع کا ذکر نہیں کیا تو جیا سے کیا تھا، نہ ہی اپنے چچا جان کی فیملی سے۔ آج شام جب بہرام گھر سے نکلا تو اس کے پیچھے نگی اور ازجد اسے ملنے آ گئے۔ بہرام کی واپس لیٹ آمد پر وہ لوگ تھوڑی دیر اور بیٹھ گئے۔ بہرام ان دونوں سے بہت اچھے طریقے سے ملا، خاص کر ازجد سے۔ اب معلوم نہیں ان دونوں کے جانے کے بعد بہرام اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا۔ حرم کے دل میں ویسے ہی خیال آیا، کہاں چلے گئے تھے آپ شام میں اتنی دیر کے لیے؟ ان دونوں کے جانے کے بعد حرم بہرام سے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی بہرام کا ڈرائی کلین ہوا یونیفارم وارڈروب میں رکھنے لگے۔ ایک ضروری کام تھا کہ کسی کے بارے میں کچھ معلومات کروانی تھی۔ پھر وہاں سے عفان کے پاس چلا گیا، سوچا اس کو بھی دیکھاؤں۔ بہرام حرم کو بتاتا ہوا اس کے پیچھے چل کر کچن تک آیا، جہاں ٹرالی میں ریفریشمنٹ کا سامان موجود تھا جو تھوڑی دیر پہلے حرم نے ازجد اور نگی کے سامنے رکھا تھا۔ حرم ساری چیزیں باکس میں ڈالتی ہوئی بولے، کیسی طبیعت ہے عفان کی؟ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلتے، میں بھی دیکھ لیتی اس کو۔ حرم کی بات سنتا ہوا وہ باکس میں رکھے ہوئے نگز اٹھا کر کھاتا ہوا بولا، پہلے تم خود کی طبیعت تو ٹھیک کرو پھر چلے جانا۔ کسی دن عفان کی امی بہت اچھی نیچر کی ہیں، وہ پوچھ رہی تھی تمہارا۔ عفان تو ہمارے ولیمے میں اپنے کسی پروجیکٹ کی وجہ سے نہیں آ سکا، مگر انہوں نے شرکت کی تھی، میں نے تمہیں ان سے ملوایا بھی تھا، معلوم نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ بہرام نے حرم کو برتن واش کرتے دیکھا تو کچن میں چھوٹا موٹا پھیلا ہوا کام خود ہی نپٹانے لگا۔ تعارف کروایا تھا آپ نے، میرا ان سے مجھے یاد آ گیا ہے، اور آپ بار بار میری طبیعت کا بول رہے ہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کھانا گرم کروں آپ کے لیے؟ دوسرے کاموں میں لگ کر وہ بھول ہی گئی تھی، بہرام کو کھانے کا بھی پوچھنا تھا۔ پانی کا ٹب بند کرتے ہوئے وہ بہرام کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی، ویسے ہی بہرام اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتا ہوا بولا، میری منع کرنے کے باوجود عفان کی امی نے زبردستی کھانے پر روک لیا، میں کھانا کھا چکا ہوں، تم اپنے لیے کھانا نکالو۔ بہرام حرم سے بولتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا جو برتن دھونے کی وجہ سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ نگی اور ازجد بھائی کے ساتھ اچھا خاصا ریفریشمنٹ کا لیا تھا، اب کھانے کی گنجائش بالکل نہیں۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، نگی اور ازجد بھائی کا یہاں پر آنا آپ کو برا تو نہیں لگا؟ حرم بہرام کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے اپنے سینے پر رکھ کر حرم کو دیکھنے لگا، تمہیں میرے رویے سے محسوس ہوا کہ مجھے ان دونوں کے آنے پر برا لگا ہوگا؟ اگر ازجد نگی کے بغیر بھی تم سے یہاں پر ملنے آتا، مجھے تب بھی اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تمہارا خالہ زاد ہے، اور نگی تو ہے ہی تمہاری پکی والی سہیلی۔ بہرام کی بات سن کر حرم مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، سوری، مجھے ایسا کچھ آپ سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ بالکل آپ کے ہمارے درمیان تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی تو بہرام بھی مسکرا دیا، ہمارے درمیان تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اب میں تمہارے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں، طبیعت ٹھیک کر لو اپنی۔ بہرام نے بولتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پر لپیٹا، خود بھی حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میری طبیعت اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے بہرام، کہ کیسے یقین دلاؤں میں آپ کو؟ اس کی طبیعت کو لے کر اتنا زیادہ فکر مند تھا۔ حرم اس کے حصار میں بہرام کو دیکھ کر یقین دلاتے ہوئے بولے، سوچ لو، تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ بہرام حرم کو جتانے والے انداز میں بولا تو حرم اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس میں معنی خیزی مسکراہٹ تھی، جس کی وجہ حرم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ جھوٹ تو نہیں بول رہی میں آپ سے، آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، تب ہی ایسا بول رہی ہوں، آپ ایسے مسکرا کیوں رہی ہیں؟ حرم بہرام کو بولنے کے ساتھ اس کی مسکراہٹ پر ٹوکتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی، مسکرا اس لیے رہا ہوں جو میں اب کہنے والا ہوں، مجھے پورا یقین ہے میری اس بات پر تم بری طرح سے شرما جاؤ گے۔ بہرام کے اس طرح بولنے پر اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر حرم نے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے، وہ اپنا رخ موڑ کر کیبنٹ میں پلیٹیں سیٹ کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تب تھمی جب بہرام اس کے پشت پر کھڑا ہو کر حرم کو اپنے حصار میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، میں آج رات ہم دونوں کے بیچ ساری دوریاں مٹا دینا چاہتا ہوں،
تمہارا ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونے والا ہوں میں۔ بہرام کی بات سن کر حرم کے ہاتھ میں موجود پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ بہرام نے پلیٹ کو پکڑ کر کیبنٹ میں رکھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا، جو بہرام کے بار بار سر چہرے لیے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ پھر بتاؤ مجھے۔ بہرام حرم کو اپنے حصار میں لیتا اس سے اس کی مرضی پوچھنے لگا، کیا ہم دونوں ابھی کلوز نہیں ہیں؟ حرم بہرام کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، اس سے یہ بات کیوں پوچھ رہا تھا بھلا؟ وہ اس معاملے میں کیا بولتی؟ کلوز تو ہیں مگر اس طرح نہیں، یہ تم بھی جانتی ہو میں کیا چاہ رہا ہوں تم سے، یہاں میری طرف دیکھ کر جواب دو۔ بہرام حرم کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا اس کا چہرہ اونچا کر کے اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ کیا جواب دوں آپ کو؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیا بول رہے ہیں۔ اس کی باتوں خاص کر نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ بھلا کیا بولتی؟ تم سے تمہاری مرضی پوچھا ہوں مسز، کیا تم راضی ہو؟ بہرام حرم کو نروس دیکھ کر کھل کر بولا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کے چہرے کے بکھرے رنگ بھی انجوائے کر رہا تھا۔ میری مرضی کا ہونا ضروری ہے کیا؟ حرم کا چہرہ ابھی بھی بہرام نے تھاما ہوا تھا۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کورس ضروری ہے؟ میں زور زبردستی کا یا پھر اس معاملے میں تو اپنی مرضی چلانے کا قائل نہیں؟ بہرام حرم کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، حرم نے بولتے ہوئے جلدی سے اپنی نظریں واپس جھکا لی تو بہرام کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا ٹھیک ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ بہرام سنجیدگی سے حرم سے پوچھنے لگا۔ مطلب جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر۔ حرم اپنے چہرے سے بہرام کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی، مطلب میرے چاہنے پر تم ایگری ہو، اور یہ تمہارا خود کا اپنا دل نہیں کرتا کہ ہم اپنا ریلیشن سٹارٹ کریں؟ بہرام اپنے چہرے کی اسمائل چھپاتا ہوا اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، وہ مطلب نہیں تھا میرا بہرام، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات کو؟ کیا اپنا منہ پھاڑ کر بول دوں میں کہ میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ حرم شرمانے کی بجائے ناراض ہو کر کچن سے جانے لگی تب بہرام نے اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ اپنے حصار میں لیا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں تنگ نہیں کر رہا، اپنے بیڈ روم میں چلتے ہیں، لیکن میری وہاں تنگ کرنے پر تم اس طرح سے ناراض نہیں ہوگی، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ بہرام کی پیار بڑی دھمکی پر وہ شرمانے کے ساتھ ساتھ ہنسی۔ ایگری؟ حرم کی مرضی سن کر بہرام نے اسے اپنے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ کیا ہر شوہر کو اس طرح اپنی بیوی کو اٹھا کر بیڈ روم میں لے جانا ضروری ہوتا ہے؟ اس سے بہرام کی سمر پر شرم تو بہت آ رہی تھی، لیکن اس سے یہ جاننا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ وہ اکثر فلموں میں ایسے سین دیکھتی آئی تھی، اور شادی کی رسموں میں بھی اکثر دلہا اپنی دلہن کو ایسے اٹھا کر کمرے میں لے کر جاتے تھے۔ ایسا ضروری تو نہیں ہوتا مگر رومانٹک ضرور لگتا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے اٹھا لیا، تمہارا ویٹ زیادہ نہیں، اگر تم اچھی صحت مند لڑکی ہوتی تو میں یہ رسک ذرا سوچ سمجھ کر لیتا۔ بہرام کی شرارت بڑے انداز پر حرم نے اسے گور کر دیکھا۔ بہرام مسکراتا ہوا اسے بازو میں اٹھائے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ بیڈ روم میں لا کر حرم کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بہرام کا شرارت بڑا موڈ بالکل سیریس ہو چکا تھا۔ وہ لائٹ بند کرتا ہوا نائٹ بلب آن کر کے حرم کے پاس آیا تو حرم نروس ہونے لگی۔ نروس نائٹ بلب کی بدم روشنی میں وہ حرم کے تاثرات دیکھتا ہوا سوالیہ انداز میں اس سے پوچھنے لگا، نہیں بلکہ ہاں نہیں، بس تھوڑی تھوڑی۔ وہ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ نروس تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ بہرام کو کیا بولے۔ حرم کی کیفیت سمجھتے ہوئے بہرام نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیا، جس پر حرم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ ہم دونوں ایک مقدس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، جب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تب ہی ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یہ ایک نیچرل سا تعلق ہے جو شادی کے بعد ہر شوہر اور بیوی کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اس سے شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احساس، اعتماد کا رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ حرم، کیا تم چاہتے ہو میرے اور تمہارے درمیان پیار، محبت، اعتماد اور احساس کا رشتہ مضبوط ہو جائے؟ بہرام بیڈ پر حرم کے قریب بیٹھا وہ اس کا ہاتھ تھامے حرم سے پوچھنے لگا تو حرم نے بہرام کی بات پر اقرار میں سر ہلایا۔ وہ دل سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھی۔ حرم کی رضامندی دیکھ کر بہرام نے اس کے گلے میں موجود دوپٹہ اتار کر اسے سر پر رکھا۔ بہرام اپنی شرٹ اتارنے لگا تو حرم نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اس نے بیڈ پر لیٹنا چاہا تو بہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ بہرام حرم کو اپنے حصار میں لیے اپنے تشنہ لب اس کے ہونٹوں پر رکھ اپنی پیاس کو بجھانے لگا۔ بہرام کے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر ٹکے ہوئے تھے۔ شانوں سے اپنی شرٹ نیچے سلکتے ہوئے محسوس کر کے حرم کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے لگی۔ بہرام کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن اور شانوں پر محسوس کر کے وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ بہرام کے ہاتھ اس کی کمر کو چھوتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ہر چیز سے غافل ہو کر وہ سارے شرم کے پردے گراتا ہوا
حرم اور اپنے درمیان ایک ایک کر کے سارے فاصلے سمیٹنے لگا۔ حرم کی قربت کا نشہ اس پر ایسا طاری ہونے لگا، وہ اپنا آپ بلائے اس کے وجود میں خود کو بری طرح گم کر چکا تھا۔ بہرام حرم بیڈ پر لیٹی ہوئی آنکھیں بند کر کے بہرام کو پکارنے لگی۔ کیا نہیں تھا اس کے دسترس میں محبت، چاہت، اپنے پن کا احساس، اس قدر شدت کہ حرم بے چین ہونے لگی۔ اپنے تھائز پر بہرام کی انگلیوں کا لمس اور اپنی پیٹھ پر بہرام کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کر کے اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں اور شدتوں پر تاب لانا حرم کے لیے مشکل ہونے لگا۔ حرم کی جان نکلنے کے در پہ تھی جب وہ مکمل طور پر اس پر جھکتا ہوا پرتہا قابض ہونے لگا۔ کلائیوں سے حرم کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے کندے ہوئے نام پر ہونٹ رکھتا ہوا اسے حواسوں پر قابض ہونے لگا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی یہ سب میرے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے؟ پہلے میرے اوپر جھوٹا الزام لگانا کہ میں نے ACP کی بیوی کو اغوا کروایا ہے، پھر اس کے بدلے میں ہماری بیٹی کو گھر سے لے جانا اور بعد میں میرے اوپر حملہ کر کے جان لینے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہی یعقوب نیازی کی طبیعت بحال ہوئی، سب سے پہلے اسے اپنے بھائی ارسلان نیازی کی افسوسناک خبر سننے کو ملی، جس کے صدمے سے وہ نکل بھی نہیں پایا تھا۔ تب اس کی بیوی نے اسے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس وقت وہ اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی بیوی کو اپنی صفائی دے رہا تھا۔ پولیس والوں کی آپ سے یا آپ کے بھائی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے یعقوب؟ دشمنی کرنے کے لیے قانون نے دنیا میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو ہی کیوں چنا؟ پہلے آپ نے کہا بوبی کو جھوٹے الزام میں پھنسا کر اندر کیا گیا، میں نے اس کو سچ مان لیا۔ آپ کے بارے میں جو اڑتی افواہیں مجھے سننے کو ملی، میں نے ان پر کان نہیں دھرے، لیکن اب میں مزید آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتی۔ جوان بیٹی کے باپ ہوتے ہوئے شرم نہیں آپ کو کسی عزت دار غیرت مند آدمی کی بیوی کو اس کے گھر سے اٹھواتے ہوئے؟ مجھے آپ کے دوسرے کارناموں کا بھی علم ہو چکا ہے جو اگر میں نے آپ کے بچوں کے سامنے کھول دیے تو ان کے سر بے شرمندگی سے جھک جائیں گے۔ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ میری محبت میں، خلوص میں یا وفا میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو آپ اپنے فارم ہاؤس میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ؟ اس کی بیوی سے جملہ مکمل نہیں ہو سکا، وہ رونے لگی تو یعقوب نیازی خاموش ہی رہا۔ اس کے پاس بولنے کے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ آپ کے ساتھ وفا نبھا کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ جیسا شخص وفاداری تو دور رشتہ نبھانے کے بھی لائق نہیں۔ میں نے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم دونوں کے بچے اتنے چھوٹے ہرگز ہیں کہ ہم دونوں انہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہی ہیں۔ خلا کے بعد میں نیو یارک اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس لیے تمام تر معاملات جتنی جلدی نمٹ جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی بیوی اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میرا بھائی تیری وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، میرا گھر بھی تیری وجہ سے برباد ہو رہا ہے ACP۔ اگر میری بیوی یہاں سے گئی تو تیری بیوی کو بھی تو اس سے الگ کر دوں گا، میں تیرا گھر بھی برباد کر ڈالوں گا۔ یعقوب نیازی کو اپنی بیوی کی فطرت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ بے شک وہ پیار محبت کرنے والی خاتون تھی، لیکن اب وہ ضد پر آ چکی تھی۔ اگر اس کی بیوی بچے اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس نے سوچ لیا تھا وہ بہرام کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا۔ ہاتھوں کی مدد سے شاپنگ کارٹ کو آگے چلاتے ہوئے وہ ریک میں رکھا ہوا سامان اس میں ڈال رہی تھی۔ آج وہ بہرام کو زبردستی اپنے ساتھ گروسری کرنے کے لیے اپارٹمنٹ کے قریب مارٹ میں لائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک بہرام اس کے ساتھ تھا، مگر اس کے موبائل پر کال آئی تو وہ باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ تبھی حرم نے سوچا وہ خود ضرورت کی اشیاء دیکھ لے۔ آئل کا کین احتیاط کے ساتھ اٹھا کر شاپنگ کارٹ میں رکھتے ہوئے بے ساختہ حرم کی نظر اس خالی پورشن پر پڑی جہاں سے ابھی کین اٹھایا تھا۔ دوسری جانب بالکل اسی کی شکل کی لڑکی جو پیچھے دوسرے پورشن میں کھڑی وہ حرم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حرم پہلے حیرت سے پھر خوف سے اسے دیکھتی رہی۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ اتنی پر اسرار تھی کہ حرم ڈر گئی۔ بہرام اپنی جانب بہرام کو آتا دیکھا وہ بہرام کو پکارتے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ وہاں جا کر میرے ساتھ دیکھیے وہاں کوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہرام اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھا حرم سے کچھ پوچھتا۔ حرم پریشانی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتانے لگی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی بہرام لمبے ڈگ پڑتا وہ وہاں پہنچا جہاں ریک پر آئل کا کین رکھا ہوا تھا۔ حرم ڈارلنگ تم بھی نا یار یہاں آؤ، وہ مسکراتا ہوا حرم کو بلانے لگا۔ حرم پریشانی سے اس کے قریب آئی تو بہرام نے اسے شانوں سے تھام کر اس جگہ پر کھڑا کیا جہاں سے دوسرے پورشن میں حرم کے سامنے آئینے میں اسے اپنا عکس پریشان چہرہ لیے نظر آ رہا تھا۔ تم ایک انسپیکٹر کی وائف ہو یار، تھوڑی سی تو بہادر بنو۔ اس کے بیک پر کاسمیٹک کا پورشن ہے جس میں یہ مرر لگا ہوا ہے، تم اپنے ہی عکس سے ڈر گئی، حد ہوتی ہے یار، دکھاؤ کیا کیا سامان لے لیا ہے۔ بہرام اس کا مذاق اڑاتا ہوا شاپنگ کارٹ میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ حرم پریشانی سے دوبارہ مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگے۔
وہ بہرام کو کیسے بتا دی کہ تھوڑی دیر پہلے دیکھی گئی وہ بہو اس کی شکل کی لڑکی کوئی اور تھی، وہ اس کا حق نہیں۔ وہ کس طرح اس کو دیکھا عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بہرام کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، الٹا مذاق اڑاتا، اس کے لیے ہر خاموش رہی۔ کیا ہو گیا ہے یار، تم خاموش کیوں ہوگی؟ چلو میں آئس کریم کھلاتا ہوں تمہیں۔ سارا سامان گاڑی میں رکھوا کر وہ حرم کے شولڈر پر اپنا بازو دراز کر کے اسے وہاں سے لے جاتا ہوا بولا، جبکہ کاسمیٹکس کے پورشن میں کھڑی اینجل کے تن بدن میں شرارے دوڑنے لگے۔ وہ آج کسی دوسرے کام سے باہر نکلی تھی، مگر بہرام اس کی بیوی کو اس مارٹ میں جاتا دیکھا، وہ بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی۔ بہت جلد میں تم سے اپنا بہرام واپس لے لوں گی، اینجل دل ہی دل میں بولتی ہوئی وہاں سے ایک خوبصورت شال اپنے لیے خرید کر مارٹ سے باہر نکل گئی۔ سامنے بڑا سا کافی بار تھا، اینجل کے قدم اس کی جانب تھے۔ بہرام 2 ہفتے ہو گئے ہیں آپ کو پولیس اسٹیشن ہی نہیں گیا۔ ویٹر اس کے سامنے آئس کریم اور بہرام کے سامنے کافی رکھا گیا تو حرم اس سے پوچھنے لگی، بتایا تو تھا یار تمہیں کہ لیو پائے ہوں تھوڑے دنوں کے لیے۔ بہرام باپ اڑاتی کافی کا سب لیتا ہوا بولا، اس نے سسپینڈ ہونے کے بارے میں نہ تو حرم کو بتایا تھا اور نہ ہی جیا کو۔ اپنی ذات سے متعلق بہت سی باتیں وہ اپنے اندر ہی رکھنے کا عادی تھا۔ ہاں نہ وہی تو پوچھو، اور کتنی چھٹیاں باقی ہیں ابھی آپ کی؟ حرم آئس کریم کھاتی ہوں بہرام سے پوچھنے لگی۔ جیا نے اسے بتایا تھا کہ بہرام کو آئس کریم بالکل پسند نہیں تھی، وہ کسی کے بھی اصرار کرنے یا فورس کرنے وہ آئس کریم نہیں کھاتا تھا۔ تم مجھ سے وہ بات بولو جو تمہارے دماغ میں چل رہی ہے اس وقت۔ بہرام حرم کے چہرے کے تاثر سے جان گیا وہ اسے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اگر چھٹیاں زیادہ ہیں تو ہم دونوں آپ ہی کے پاس چلے کینیڈا، انہوں نے کتنی بار بولا ہے آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ ویسے بھی مجھے ان کا پورا گھر دیکھنا ہے۔ بہرام کتنا بڑا گھر ہے ناپی کا، مبشر بھائی اچھے خاصے پیسے والے لگتے ہیں۔ حرم بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہو کر بولی تو بہرام مسکرا دیا۔ جیا کا گھر بڑا اور بہت خوبصورت ہے، یہ اتفاق کی بات ہے کہ مبشر بھائی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود واقعی شریف النفس انسان ہیں، لیکن اگر میں تمہیں کینیڈا لے کر چلا گیا تو مجھے ڈر ہے جیا کا بڑا سا گھر دے کر تم میرے چھوٹے سے فلیٹ کو نہ بھول جاؤ۔ بہرام بولتا ہوا مزے سے کافی پینے لگا تو حرم اس کو گور کر دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ اتنا چھوٹا سا بھی نہیں ہے اے سی پی صاحب، اگر چچا جان جیسے 3 گھر مل جائے تب بھی آپ کے فلیٹ جتنا ایریا نہ بنے۔ بے شک آپ کا گھر بڑا ہے، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن میرے لیے آپ کا گھر میری جنت ہے، جو میرے لیے کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ بہرام پلیز مان جاؤ نا۔ حرم اس کو خوش کرتے ہوئے بولی، لیکن آخری بات پر وہ ضد کرنے لگی، میری ابھی جتنی چھٹیاں بچی ہیں وہ میں صرف تمہارے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے تو ہو آج کل پرائیویسی ہمارے لیے کتنی معنی رکھتی ہے۔ جب صبح کام والی آتی ہے تو مجھے اس ٹائم اس کا گھر کی صفائی کرنا بھی کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں صرف تمہیں اپنے نزدیک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا تو یہاں آنے کا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا، بلا وجہ کا اتنا ٹائم ویسٹ کیا تم نے ان فضول سے کام میں۔ بہرام کافی پیتے ہوئے منہیزی سے حرم سے بولا۔ وہ بری طرح سے بلش کر گئی، جس پر بہرام وہی بیٹھا اسے دیکھا مسکرا دیا۔ ہفتے بھر سے اتنی نزدیکیوں کے باوجود وہ پہلے دن کی طرح اس کے سامنے ایسے ہی شرما جاتی، اور حرم کا اس طرح شرمانا بہرام کو بہت خوبصورت لگتا۔ ہم اس وقت اپنے فلیٹ میں نہیں، آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حرم بہرام کے اس طرح دیکھنے پر بولی۔ بہرام کا یوں دیکھنا اس کو شرمانے پر اور نظر چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ خیال ہی تو کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں کیا لگ رہا ہے ابھی تک یہ فاصلہ قائم ہوتا ہمارے درمیان؟ بہرام مسلسل اسے منحوس نظروں سے دیکھتا ہوا بولنے لگا۔ حرم کو اس کی باتوں پر ہی بلش کرنا اسے لطف دے رہا تھا۔ آپ دکھنے میں ویسے نہیں لگتے جیسے آپ اکیلے میں ہو جاتے ہیں۔ حرم چہرے پر سرخی نظر جھکائے بہرام سے بولی، اس کی کچھ اور کبھی کبھار بڑھتی ہوئی شدت حرم کو یوں ہی سرخ کر دیتی۔ کیسا ہو جاتا ہوں میں اکیلے میں؟ بہرام مسکراہٹ چھپائے سنجیدگی اپناتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ وہ کافی پیتا ہوا مسلسل حرم کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اب آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں بہرام، پلیز جہاں مجھے ایسے مرد دیکھے میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ حرم آس پاس دیکھتی ہوئی بہرام سے بولی تو بے ساختہ بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر آج رات تم جیا سے یا نگی سے موبائل پر لمبی چوڑی بات نہیں کرو گے، بلکہ آج ہم دونوں وہی کیک والی ریسپی ٹرائی کریں گے جو پرسوں شام ٹرائی کی تھی۔ بہرام کی بات پر پرسوں کا دن یاد کرتے ہوئے مزید شرمائی۔ وہ کیک نہ تو آپ نے مجھے پرسوں بیک کرنے دیا تھا، نہ ہی آج بیک کرنے دیں گے۔ حرم صرف ایک نظر بہرام کو دیکھا بولی، پھر آئس کریم میں چمچ گھمانے لگی جو اب میلٹ ہو رہی تھی۔ کیک بے شک بیک نہ ہو، مگر آج بھی ہمیں ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ مجھے تو کیک کھانے سے زیادہ کیک بنانا مزہ دے گیا تھا پرسوں۔
بہرام کے بولنے پر حرم کو اپنے چہرے اور گردن پر لگی کریم اور چاکلیٹ یاد آنے لگے۔ جس انداز میں بہرام نے وہ کریم اور چاکلیٹ صاف کی تھی وہ سوچ کر رہ گئی۔ حرم ڈارلنگ آنکھیں کھول اپنی، ابھی ہم اپنے کچن میں موجود نہیں، نہ ہی ابھی کیک بیک ہو رہا ہے۔ بہرام اسے شیرنی کے انداز میں بولا تو حرم نے آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو نارمل کیا۔ بہرام نے بھی اسے مزید تانگ نہیں کیا تاکہ وہ سکون سے آئس کریم کھا سکے۔ یقیناً وہ جیا کے جانے کا شوشہ چھوڑ کر پچھتائی ہوگی۔ جسے ٹالنے کے لیے بہرام نے ایسی گفتگو شروع کی۔ جیا کے پاس کینیڈا جانا مسئلہ نہیں تھا، صرف حرم کا پاسپورٹ بننا، مگر سسپینڈ کرتے وقت رولز کے مطابق اس کے ڈاکومنٹس کسٹڈی میں لیے جا چکے تھے، جو نوکری دوبارہ بحال ہونے کی صورت میں ہی اس کو ملتے۔ ارے واہ بھائی، بہرام عباسی تو آج یہاں موجود ہے، کیا بات ہے بھائی؟ اس کا کولیگ بولتا ہوا اچانک بہرام کی ٹیبل پر آیا تو بہرام اس سے ملنے کے بعد حرم سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ بھابھی آپ پریشان مت ہوئیے گا، اس کے معطل ہونے پر 1 ہفتے بعد انکوائری بیٹھے گی تو مجھے پوری امید ہے کیس اسی کے فیور میں جائے گا۔ حرم کو تسلی دینے والے انداز میں بہرام کا کولیگ اس کا بانڈا پھوڑ کر جا چکا تھا۔ حرم خاموشی سے مگر افسوس سے بہرام کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا حرم؟ ریلیکس ہو جاؤ اور آئس کریم کھاؤ، پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ اپنی طرف اٹھی حرم کے نگاہوں کو دیکھا بہرام نارمل سے لہجے میں اس سے بولا، آپ کو سسپینڈ کیا گیا اور آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ حرم ناراض لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگے، سسپینڈ رولز کے خلاف ورزی کرنے پر سزا کے طور پر کیا جاتا ہے، یہ کوئی پہاڑیا بات نہیں جو میں تم سے شیئر کرتا۔ ہم اس کو بتاتا ہوا کافی کا آخری گھونٹ منہ میں بڑھ چکا تھا، کسی دوسرے سے نہیں لیکن آپ کو مجھ سے شیئر کرنا چاہیے تھا۔ حرم اس کو جتاتی ہوئی بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں حرم، پھر بھلا میں تمہیں کیوں پریشان کرتا؟ ویسے بھی اپیل کی ہے میں نے چند دنوں میں انکوائری بیٹھے کہ تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ بہرام حرم کو سمجھاتا ہوا بولا جو اس کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو رہی تھی۔ آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی میرا مسئلہ اور پریشانی ہے بہرام، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق جڑ چکا ہے۔ اس دن تو آپ ہسبینڈ وائف کے تعلق کو لے کر بڑا پیار، محبت، احساس اور اعتبار کی باتیں بتا رہے تھے مجھے۔ آپ نے مجھ پر یقین کر لیا، مجھ سے محبت کر لی تو اعتبار بھی قائم کر کے دیکھتے۔ میں صرف آپ کی خوشیوں کی ہی ساتھی نہیں بننا چاہتی، دکھ سکھ دونوں کے ساتھی ثابت ہوں گی، میرا یقین کر کے دیکھیے گا۔ حرم نے بولتے ہوئے آخری بات پر بہرام کا ٹیبل پر رکھا ہوا ہاتھ پکڑا تو بہرام حرم کی بات پر اس کی خاموشی سے دیکھتا ہوا رہ گیا، جس پر حرم مسکرا دی۔ تو پھر بہرام بولا، تم جیسی دکھتی ہو اسی سے بالکل مختلف ہو، بہت جلد اس بھی بہرام عباسی تمہارے عشق میں مبتلا ہو جائے گا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ بہرام حرم کی آنکھوں میں غور سے دیکھتا ہوا بولا تو حرم مسکرا دی۔ اس نے آئس کریم چمچ میں بڑھ کر بہرام کو منہ کے قریب کیا تو بہرام نے اسے گور کر دیکھا۔ تم سے محبت کرنا اپنی جگہ، مگر یہ آئس کریم میں بالکل بھی نہیں کھانے والا، فوراً پیچھے کر لی سپون کو۔ بہرام اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا کیونکہ آئس کریم سے اسے ہاتھ چیرتی، کوئی کتنے ہی میٹھے لہجے میں اسے اصرار کیوں نہ کرتا وہ آئس کریم نہیں کھا سکتا تھا۔ اور آج میں عشق کرنے کے دعوے دار کے عشق کی انتہا دیکھنا چاہتی ہوں، جلدی سے منہ کھولیے بہرام، یہ میلٹ ہو رہی ہے۔ حرم بولتی ہوئی مزید اس کے منہ کے قریب چمچہ لائی تو معجزاتی طور پر بہرام نے غصہ کرنے کے بجائے منہ کھول کر چمچے میں بڑی آئس کریم کھا لی، جس پر حرم کو حیرت انگیز خوشی ہوئی۔ وہ یہ شرط جیت چکی تھی۔ جیا نے بولا تھا کہ بہرام کبھی بھی اس کی ضد کرنے کے باوجود بھی آئس کریم نہیں کھا سکتا۔ آئس کریم کی جگہ بہرام کو بے شک وہ ہری مرچیں جتنی کھلا دے، مگر آئس کریم کھانا ناممکن سی بات ہے۔ حرم کو اپنے کارناموں پر انجانے سے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہی بہرام نے آئس کریم کھانے پر برا سا منہ بنایا تھا، کیونکہ اس کے منہ میں کافی کا ذائقہ برباد ہو چکا تھا۔ بہرام کے منہ بنانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی حرم کو ہنسی آنے لگی۔ حسین منظر دوشولہ اگلتی آنکھوں کو اتنا زہر لگا کہ اس کا دل چاہا وہ اس لڑکی کے چہرے سے یہ ہنسی نوچ ڈالے اور اس کا یہ حسین ہنستا ہوا چہرہ بگاڑ ڈالے، جس سے بہرام بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اور اب وہ اپنی جلن میں یہی کرنے والی تھی، یعنی اس چہرے سے ہنسی چھیننے والی تھی، اس لیے کافی بار کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا روپ برابر والی شاپ پر تھا جو کیمیکل کی شاپ تھی۔ اب بتائیے بہرام، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بہرام کے ہمراہ کافی بار سے باہر نکلتے ہوئے وہ چہکتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگے۔ آج کا دن بھی اس کے لیے بہرام کے ساتھ گزرے دنوں کی طرح خوبصورت تھا۔ تم اپنے ارادوں کا بتاؤ، ڈنر باہر کرنا ہے یا گھر پر؟ میں تو تمہیں اپنا ارادہ ڈنر کے بعد ہی بتاؤں گا۔ بہرام موبائل کی اسکرین کو اپنی انگلی سے ٹچ کرتا ہوا بظاہر تو سنجیدگی سے بولا، مگر یہ حرم جانتے تھے وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ جیسے حرم اسے گھورنے لگی، مگر بہرام اس کو آنکھ مارتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی نئی
ماڈل کار کو دیکھا، وہ تیزی سے گاڑی کے جانب بڑھا۔ حرم اپنی پہنی ہوئی سینڈل کی وجہ سے آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بہرام کے پیچھے جانے لگی، لیکن وہ اپنے سامنے سے آتی لڑکی کی طرف دھیان نہیں دے پائی، جو شال سے اپنا چہرہ چھپائے ہاتھ میں ایسڈ کی بوتل پکڑے تی ہوئی حرم کے پاس آ رہی تھی۔ اسٹار رکھنا اور بالکل الرٹ رہنا۔ اینجل موبائل پر اپنے ڈرائیور کو بولتے سامنے سے آتی اپنی ہم شکل کو زہریلی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ اس کی خوشیاں آج بھی چھین لینا چاہتی تھی، تاکہ بہرام اس لڑکی کے چہرے کی طرف کبھی بھی محبت سے نہ دیکھے، جس طرح بہرام کافی بار میں اس حسین چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اینجل کا دل چاہا کہ وہ بہرام کی محبت کو وہیں بسم کر ڈالے۔ اپنے سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی حرم کے چہرے کی جانب جیسے ہی اس نے ایسڈ پھینکا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حرم اپنی سینڈل کے اسٹیپ کو صحیح کرنے کے لیے نیچے جھکی، جو اسے کافی دیر سے چلنے میں مسئلہ کر رہا تھا۔ وہیں دل لرزا دینے والی چیخیں حرم کو اپنی پشت سے آتے سنائی دی۔ حرم نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے کھڑی لڑکی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے درد اور تکلیف سے بری طرح سے چیخیں مار رہی تھی۔ ویسے ہی حرم نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر بہرام کو بھی وہ چیخیں اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ اس نے ایک نظر چیخنے والی لڑکی کی جانب دیکھا، جس کی جانب اب لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ وہیں تھوڑی دور ڈری سہمی حرم بھی کھڑی تھی، لیکن بہرام اگلے ہی پل تیزی سے اس کی گاڑی کی جانب اگر جو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے بہت دور جا چکی تھی۔ سب پیچھے ہو جو کون ہے ان کے ساتھ؟ حرم سن ہوتے دماغ کے ساتھ بہرام کو دیکھنے لگی، جو لوگوں کے مجمع کو پیچھے ہٹاتا وہ اس لڑکی اور اس کی روتی ہوئی فیملی کو کسی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ حرم تم ٹھیک ہونا؟ بہرام حرم کے پاس آیا، جو خوفزدہ سے وہی سہمے ہوئی کھڑی تھی۔ بہرام وہ لڑکی، اس کا پورا چہرہ بہرام کے مخاطب کرنے کے دے تھی۔ حرم نے تیزاب سے متاثر اس لڑکی کا چہرہ یاد کیا، جس کی ساری اسکن اور چہرے کی چربی وہیں گلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کو یاد کر کے حرم نے رونا شروع کر دیا۔ حرم سب ٹھیک ہے امی جان، تم پریشان مت ہو، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ حرم کی بری طرح سے رونے پر بہرام اس کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کا دھیان حرم کے رونے پر اس گاڑی کی طرف سے بالکل ہٹ چکا تھا، جس میں کوئی شخص بیٹھ کر فرار ہو چکا تھا۔ وہ آئے دن ایسے کیسز دیکھتا سنتا رہا تھا، نارمل بہیو کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا حرم نے یقیناً ایسے واقعات صرف سنے ہوں گے، یہ سب کچھ اس نے پہلی بار دیکھا ہوگا۔ جبھی وہ اتنا زیادہ ڈر کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں پیک کروا لیتا ہوں اوکے؟ بہرام گاڑی روکتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا کہ حرم باہر ڈنر نہیں کر سکے گی۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا تو حرم نے اس سے پہلے ہی بہرام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز بہرام، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ حرم روتی ہوئی اس سے بولی، کیا ہو گیا ہے یار؟ حرم بریو بنو، نہیں جا رہا میں کہیں، پر اب رونا بند کرو۔ بہرام اس کو ٹوکتا ہوا بولا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ روم کی کھڑکی کیوں کھلی ہے آپ نے؟ حرم بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ وینٹیلیشن کے لیے کھول دی تھی، سردی لگ رہی ہے تمہیں؟ بہرام کمرے کی کھڑکی بند کرتا حرم سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام۔ حرم کی بات پر بہرام کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے بعد پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا، جو گھر آنے کے بعد بھی اسی طرح خاموش اور غائب دماغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ بہرام اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا۔ نہ سوچ رہی ہو اس واقعے کو حرم؟ مانا کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا۔ میں نے بہرام کو پورا واقعے کی تفصیل اور اسپتال کا پتہ بتا دیا ہے۔ بہت جلدی اس شخص کو حراست میں لے لیا جائے گا جس نے اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا۔ بہرام بیڈ پر بیٹھتا ہوا حرم کا سر اپنے کندھے پر رکھ اپنے بڑے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ شخص؟ وہ کوئی شخص نہیں بلکہ لڑکی تھی، جس نے اس دوسری لڑکی کے منہ پر ایسڈ ڈالا۔ حرم کی بات پر بہرام بری طرح چونکا۔ حرم کو سیدھا کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، کیا تم نے دیکھا اس لڑکی کا چہرہ؟ تم پہچان سکتی ہو اس کو؟ بہرام کے پوچھنے پر حرم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں کور کیا ہوا تھا بہرام، مگر مجھے افسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی اس لڑکی کی بجائے وہ ایسڈ مجھ پر پھینکنا چاہتی تھی۔ حرم کچھ سوچتے ہوئے تھوڑے سہمے ہوئے انداز میں بہرام سے بولی، تو بہرام پہلے سے بھی زیادہ بری طرح چونکا، لیکن حرم کو خوفزدہ دیکھ کر فوراً اس کی بات کی نفی کرتا ہوا بولا، کیوں فضول کی باتیں سوچ رہی ہو حرم؟ کوئی تم پر کیوں ایسے ڈالنا چاہے گا؟ تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ یہ کام تو بدلہ لینے کے لیے یا پھر دشمنی میں کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی سے کسی نے اپنا کوئی بدلہ لیا ہو، یا پھر کسی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو۔
بہرام حرم کے دماغ سے اس خیال کو نکالنے کی غرض سے ایسا بولا، ورنہ وہ کتنے دن اسی بات کو سوچتی رہتی۔ بہرام، وہ لڑکی اپنا چہرہ چھپا کر بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک میں اپنی سینڈل کا اسٹیپ صحیح کرنے کے لیے جھکی تو میرے پیچھے چلتی ہوئی وہ لڑکی بری طرح چیخنے لگی۔ اگر میں اس وقت شوز کا اسٹیپ صحیح کرنے کے لیے نیچے نہیں جھکتی تو وہ ایسے میرا چہرہ بگاڑ دیتا۔ بہرام کوئی میرا دشمن ہے یا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، یا مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ میرا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا ہے۔ آج اگر وہ عزت اس لڑکی کی بجائے میرے اوپر۔ حرم اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتی۔ بہرام نے حرم کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی یہ بات سوچ کر ڈر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دماغ صرف ایک ہی نام پر اٹک گیا، اینجل۔ وہ یہ نام حرم کے سامنے لے کر اسے مزید ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے اس لڑکی سے مزید نفرت ہونے لگی۔ اپنی گاڑی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارا سین نہیں دیکھ پایا تھا جو اس وقت حرم اسے بتا رہی تھی، یعنی اسے اینجل سے جلد از جلد پتہ لگا کر وہ حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔